سن 1987 کی بات ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھنڈارا کے مضافات میں ایک پرانا ویران اور ٹوٹا پھوٹا حویلی نما مکان واقع تھا۔ مقامی لوگ اسے اندھیرے کا مکان کہتے تھے۔ دن کے وقت بھی وہاں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں جھاڑیوں سے گھیرا سہن اور کھڑکیوں پر لٹکے سیاہ پردے اس کی ہیبت کو اور بڑھا دیتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس مکان میں کوئی رہتا ہے مگر انسان نہیں۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی عورت کے رونے ہنسنے یا پھر کسی چیز کے گھسٹنے کی۔ کئی لوگوں نے وہاں پر روشنیوں کی چمک دیکھی تھی، حالانکہ وہاں نہ بجلی تھی اور نہ ہی کوئی زیرو۔ اس مکان کے آس پاس پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے اور کتے دور سے بھونک کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار ایک مقامی چرواہا رات کو اس مکان کے قریب سو گیا، صبح اس کی لاش درخت سے لٹکی ملی۔ پولیس نے خودکشی قرار دیا، مگر گاؤں والے جانتے تھے یہ اندھیرے کے مکین کا کام ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی برس تک وہ مکان یوں ہی ویران پڑا رہا۔ لوگ گزرتے ہوئے نگاہ پھیر لیتے اور بچوں کو قریب جانے سے منع کیا جاتا۔ مگر 1993 میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ لاہور سے ایک نوجوان محقق نایاب جو پراسرار جگہوں پر تحقیق کرتی تھی بھنڈارا آئی۔ اس نے اندھیرے کے مکان کے بارے میں سنا اور فوراً جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ اس نے کہا، یہ سب کہانیاں پرانی سوچ کا حصہ ہیں، حقیقت کو جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ایک ویڈیو کیمرہ، آواز ریکارڈر اور نوٹ بک لے کر مکان پہنچی۔ دن کے وقت وہ کچھ خاص نہیں دیکھ پائی سوائے پرانی لکڑی کی سیڑھیوں، ایک دھندلے آئینے اور ٹوٹی چھت کے۔ مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا، فضا میں ٹھنڈک اور دہشت بڑھنے لگی۔ نایاب نے مکان کے اندر کی ویڈیو بنانی شروع کی۔ ہر کمرے کی دیواروں پر ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اندر سے دیواریں کے روچ ہوں۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ اس نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک پرانی ساڑی، ایک جلی ہوئی گڑیا اور خون سے لتھڑی ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کے صفحے بکھرے ہوئے تھے، مگر جو لکھا تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میں رابعہ ہوں، مجھے میرے شوہر نے اس مکان میں قید کر دیا۔ میں مر گئی مگر میری روح اب بھی قید ہے۔ نایاب نے ڈائری کے صفحے پڑھ کر کیمرے میں ریکارڈ کیے۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی وقت دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مکان کے اندر اندھیرا چھا گیا، حالانکہ اس کے پاس ٹارچ تھی۔ روشنی بند ہو چکی تھی۔ وہ ٹارچ آن کرتی تو وہ خود بخود بند ہو جاتی۔ نایاب نے چیخنا شروع کیا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اچانک ایک عورت کی آواز آئی جو نہایت سرد اور مردہ سی تھی، تم بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ نایاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے کیمرہ زمین پر پھینک دیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ کھڑکیاں بھی بند تھیں اور ہوا جیسے رک گئی ہو۔ اسی اثنا میں اسے مکان کے پیچھے واقع پرانے کنویں سے کسی کے گانے کی آواز آئی۔ نایاب نے سہم کر کھڑکی سے جھانکا تو ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کنویں کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ گانا وہی تھا جو ڈائری میں درج تھا، چاندنی راتوں میں کیوں تاو نہ آیا۔ وہ نایاب کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے۔ ایک باریک سی آواز، میری گڑیا کہاں ہے؟ وہ چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح گاؤں کے چند نوجوان جو نایاب کی تلاش میں آئے تھے، اس کو مکان کے اندر بے ہوش پایا۔ اس کا کیمرہ، ڈائری اور سامان وہیں بکھرا پڑا تھا۔ نایاب کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے ہوش میں آ کر بتایا کہ مکان میں کچھ ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ مگر گاؤں والوں نے اس کی باتوں کو دیوانگی سمجھا۔ نایاب شہر واپس چلی گئی، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ خالی رہیں، جیسے اس کی روح کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آیا ہو۔ کچھ مہینوں بعد نایاب نے اس واقعے پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی، جسے کا کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا۔ مگر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اسے دیکھنے والے کئی لوگوں نے تبصرہ کیا کہ وہ رات کو خواب میں سفید ساڑی والی عورت کو دیکھتے ہیں۔ کچھ ناظرین نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے کمروں میں گڑیا دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ یہاں تک کہ ایک ناظر نے لکھا کہ اس کی بیٹی نے رات کو یہ گانا گنگنایا جو ویڈیو میں تھا، حالانکہ وہ کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اچانک وہ ویڈیو یوٹیوب سے غائب ہو گئی۔ نایاب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔
لاہور میں رہنے والے اس کے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ ایک دن اپنے کمرے میں تھی اور اگلے دن غائب۔ دروازہ اندر سے بند تھا مگر وہ موجود نہ تھی۔ صرف ایک ڈائری میز پر رکھی تھی جس پر خون سے لکھا تھا، میں واپس آ گئی ہوں۔ پولیس نے کیس بند کر دیا اور فائلز پر مہر لگا دی گئی۔ ادھر گاؤں بھنڈارا میں پھر سے وہ مکان ہلچل میں آ گیا۔ راتوں کو گانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور لوگ کہتے کہ ایک عورت سفید لباس میں مکان کے صحن میں چلتی ہے۔ ایک چرواہے کا بچہ رات کو گم ہو گیا اور اس کا کھلونا مکان کے دروازے پر رکھا ملا۔ خوف سے گاؤں کے لوگ مکان کے قریب جانا بھی چھوڑ چکے تھے۔ اب تو شام سے پہلے ہی دروازے بند کر لیے جاتے اور بزرگ اذان کے بعد بچوں کو نام لے کر بلاتے۔ ایک دن ایک افسر جو نفسیاتی مظاہر پر تحقیق کرتا تھا، اس نے نایاب اور بھنڈارا کے مکان کے بارے میں سنا۔ وہ تحقیق کے لیے آیا مگر اس کی گاڑی مکان کے قریب آتے ہی بند ہو گئی۔ وہ پیدل مکان تک گیا اور کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو کے چند کلپس ہی ریکارڈ ہوئے جن میں وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ محض وہم ہے، محض وہم، مگر آخری ویڈیو میں اس کے چہرے پر دہشت تھی اور وہ چلوا رہا تھا، یہ حقیقت ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا، صرف اس کی ویڈیو باقی رہی۔ کہتے ہیں اس مکان میں وہی رہ سکتا ہے جس کی روح بھی قید ہو، جو دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہو۔ اندھیرے کا وہ مکین اب صرف مکان میں نہیں، ان لوگوں کی یادوں میں بھی ہے جو کبھی قریب گئے تھے۔ وہ ہر رات گاتا ہے، روتا ہے اور اپنی گڑیا کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کی گڑیا شاید اب بھی اس صندوق میں ہے، شاید آپ کے بستر کے نیچے۔ پھر ایک دن بھنڈارا میں ایک نیا خاندان آ بسا۔ یہ خاندان شہر سے آیا تھا اور مقامی توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے گاؤں کے کونے میں موجود وہی خالی مکان سستے داموں خرید لیا۔ گاؤں والوں نے انہیں منع کیا پر وہ ہنس کر بولے، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ پہلے دن سب کچھ معمول کے مطابق رہا، بچوں نے سہ میں کھیلا اور ماں نے کھڑکیوں کی صفائی کی۔ مگر رات ہوتے ہی ماحول بدلنے لگا۔ دروازے خود بخود چرچرانے لگے، پرانی دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ سب سے چھوٹے بچے نے کہا، امی وہ آنٹی میری گڑیا مانگ رہی ہے۔ ماں نے سمجھا شاید کوئی خواب دیکھا ہو، مگر جب گڑیا واقعی غائب ہو گئی اور صحن میں زمین کھدی ہوئی پائی گئی تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اگلی رات والد کو خواب آیا کہ ایک عورت سفید کپڑوں میں ان کے بستر کے پاؤں میں بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ صبح اس کے تکیے پر پانی کے دھبے تھے، جیسے کوئی آنسو بہا کر گیا ہو۔ جب وہ سب ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو سب خاموش تھے۔ بیٹی نے دھیرے سے کہا، ابو وہ آنٹی کہتی ہے کہ وہ اندر آ گئی ہے۔ سب چونک گئے۔ اسی رات گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے اور جب دروازہ کھولا گیا تو باہر کوئی نہ تھا۔ پھر کھڑکیوں پر خون کے دھبے نظر آئے۔ خوف زدہ ہو کر سب کمرے میں بند ہو گئے، مگر لائٹس بجھنے لگیں اور الماریوں کے دروازے خود کھلنے لگے۔ ماں نے سجدے میں جا کر دعائیں پڑھیں مگر کسی شے نے اسے دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہونے پر سب نے فیصلہ کیا کہ وہ مکان فوری چھوڑ دیں گے۔ پیکنگ کے دوران سب نے دیکھا کہ دیوار پر کسی نے ناخنوں سے لکھا تھا، تم جا تو سکتے ہو مگر یادیں چھوڑ جاؤ گے۔ یہ دیکھ کر سب کی روحیں کانپ گئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا مگر جیسے ہی وہ دروازے سے نکلے چھوٹے بیٹے نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور کہا، امی وہ آنٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم کھیل پورا نہیں کر سکے۔ یہ سن کر سب بدحواس ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھے تو وہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اچانک پیچھے سے وہی گانا بجنے لگا، چاندنی راتوں میں، اور کھڑکی پر ایک سفید ہاتھ ابھرا جیسے الوداع کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ مکان پھر سے بند ہو گیا۔ کھڑکیاں خود بخود بند تھیں، پردے لٹک رہے تھے اور دروازے پر دوبارہ وہی پرانی گڑیا رکھی گئی تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں کے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اس مکان کو مسمار کیا جائے تاکہ نحوست ختم ہو۔ گاؤں والوں نے ہمت کر کے سامان، مشینیں اور افراد جمع کیے، مگر جب پہلی بار ہتھوڑا دیوار پر مارا گیا تو زمین کانپ اٹھی۔ سب کی زبان بند ہو گئی اور ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی، یہ میرا گھر ہے۔ سارے مزدور بھاگ گئے اور مولوی صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو صرف ایک بات کہی، وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ نہیں جانے دیتی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔